Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حضرت علاؤدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 19 ربیع الاول 592 ہجری بروز جمعرات اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1196 کو افغانستان کے ایک چھوٹے سے علاقے ہرات میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت علاؤدین صابر کلیاری کا مکمل اور اصل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام علی احمد اور مکمل نام حضرت خواجہ مخدوم علی احمد علاؤدین صابر کلیاری ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید شاہ عبد الرحیم اور والدہ کا نام بی بی جمیلہ خاتون تھا۔ بی بی جمیلہ خاتون بابا فرید الدین گنج شکر کی بڑی بہن تھی۔ اسی رشتے کی نسبت سے حضرت علاؤدین بابا فرید الدین گنج شکر کے بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علاؤدین کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ یہ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت مخدوم علی احمد بن سید شاہ عبد الرحیم بن سید سیف الدین عبد الوہاب بن سیدنا غوث الاعظم عبد القدیر جیلانی بن سید ابو صالح بن سید عبداللہ الجلائی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ معاذ بن سید حسن مثنی بن حضرت امام حسن مجتبی بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت علاؤدین اس دنیا میں تشریف لائے یعنی کہ پیدا ہوئے تو جس دائی نے دائی کا مطلب نرس، تو جس نرس نے آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو کچھ دیر بعد اس نرس کے ہاتھ جلنے لگے۔ حضرت علاؤدین کی والدہ نے نرس سے کہا، میرے بیٹے کو وضو کے بغیر نہ پکڑو۔ اس کے بعد اس نرس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب اس نرس نے حضرت علاؤدین کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت علاؤدین 7 مہینے کے ہوئے تو آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، لیکن جب آپ 1 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت علاؤدین ایک دن اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر محض 1 سال تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ حضرت علاؤدین نے جب اپنی زبان سے پہلا لفظ نکالا تو وہ یہ تھا، لا موجودہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین کی عمر جب 7 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید شاہ عبد الرحیم اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علاؤدین کو اپنے والد کی وفات کا اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ نے پورے 1 سال تک کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین جب اس صدمے سے باہر نکلے تو آپ اپنا سارا دن اللہ کی یاد کے لیے روزے کی صورت میں گزارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علاؤدین مسلسل 4 سے 5 دن تک اللہ کی یاد میں روزہ رکھتے تھے، سحری اور افطاری کے وقت بھی کچھ نہ کھاتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت علاؤدین یہ سب کچھ صرف ایک نیت دل میں رکھ کر کرتے تھے کہ کسی طرح میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور میں اس دنیا کی گمراہی سے پاک ہو سکوں، اور اس وقت آپ کی عمر محض 7 سال تھی۔ اب ایک اہم سوال کہ حضرت علاؤدین کا اصل نام علی احمد ہے تو آپ کو صابر اور کلیاری کیوں کہا جاتا ہے؟ ویورز، حضرت علاؤدین کے والد حضرت سید شاہ عبد الرحیم کی وفات کے بعد حضرت علاؤدین کی والدہ بی بی جمیلہ خاتون آپ کو اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس لے آئی اور کہا، فرید، آج کے بعد تم نے میرے بیٹے کی پرورش کرنی ہے، میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین کی پرورش بابا فرید الدین گنج شکر نے کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت علاؤدین کی والدہ بی بی جمیلہ خاتون آپ کو اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس چھوڑ کر جا ہی رہی تھی تو آپ نے بابا فرید سے کہا، فرید، میرا بیٹا نہ کچھ کہتا ہے یعنی کہ کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ کچھ مانتا ہے، تو تم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد بابا فرید نے اپنی بڑی بہن بی بی جمیلہ خاتون کے سامنے حضرت علاؤدین کو بلوایا اور فرمایا، ہماری خانقاہ میں 2 وقت لنگر تقسیم ہوتا ہے، آج سے علاؤدین تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم وہاں پر لنگر تقسیم کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علاؤدین کی والدہ وہاں سے واپس اپنے گھر افغانستان چلی گئیں۔ 12 سال تک حضرت علاؤدین بابا فرید الدین کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ جب 12 سال کے بعد حضرت علاؤدین کی والدہ آپ سے ملنے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علاؤدین کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔
حضرت علاؤدین ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند اپنی والدہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھا کہ میرے بیٹے کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا، آپ نے بابا فرید سے کہا، فرید کیا تم میرے بیٹے کو کھانا نہیں دیتے؟ بابا فرید نے جواب دیا، بہن میں نے تو تمہارے سامنے ہی اس کی ڈیوٹی لنگر خانے پر لگائی تھی اور یہ سوچ کر لگائی تھی کہ یہ بھی وہاں سے جب دل چاہا کھانا کھا لے گا۔ اس کے بعد بابا فرید نے حضرت علاؤدین سے کہا، علاؤدین میں نے جب تمہاری ڈیوٹی لنگر خانے پر لگائی تھی تو تم وہاں سے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس پر حضرت علاؤدین نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا، میرے مرشد آپ نے مجھے غریب اور مسکین لوگوں میں لنگر تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود بھی وہاں سے کھانا کھا لینا۔ اس وجہ سے میں نے 12 سال سے اس لنگر خانے سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا، صرف لنگر تقسیم ہی کرتا رہا ہوں۔ بابا فرید بہت حیران ہوئے اور کہا، علاؤدین تو تم 12 سال تک کیا کھاتے رہے ہو؟ اس پر حضرت علاؤدین نے جواب دیا، مرشد 4-5 دن تک تو میں کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن 4-5 دن بعد جب بھوک لگتی تو میں پاس کے جنگل کی طرف نکل جاتا اور اللہ رب العزت کے پیدا کردہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے بعد بابا فرید کی زبان سے نکلا صابر، یعنی کہ صبر کرنے والا۔ اس دن کے بعد سے حضرت علاؤدین صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ صابر بولا جانے لگا۔ اگلا سوال کہ آپ کو کلیاری کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علاؤدین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات جس جگہ پر گزارے اس جگہ کا نام کلیار شریف ہے۔ اسی جگہ کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ کلیاری بولا جاتا ہے اور اسی طرح پوری دنیا آپ کو حضرت خواجہ علی احمد علاؤدین صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ آپ نے اپنا زیادہ تر وقت لنگر خانے میں ہی گزارا اور وہیں پر اپنا حجرہ بھی بنا لیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید اور حضرت علاؤدین کو لے کر نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علاؤدین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، ھذا ولی اللہ، یعنی کہ حضرت علاؤدین اللہ کے ولی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بابا فرید نے حضرت علاؤدین کو ایک اونچی جگہ پر بٹھایا اور امامہ آپ کے سر پر باندھا، پھر کہا، میں علاؤدین کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں اور جتنے تبرکات ہیں چشتیہ سلسلے کے علاؤدین کو عطا کرتا ہوں، میں علاؤدین کو کلیار کی خلافت عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح 17 محرم 623 ہجری کو حضرت علاؤدین کو بابا فرید کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کلیار چلے گئے اور پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی ولی اللہ آیا ہے تو روزانہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ سے ملنے اور آپ کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے دیدار کو آتی۔ حضرت علاؤدین کے سچے مرید شمس الدین ترک پانی پتی تھے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی ہسٹری پر بھی ایک ویڈیو آپ کی زیر خدمت پیش کروں گا۔ حضرت علاؤدین کے پیر و مرشد کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھا۔ ویورز میں پہلے ہی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لاسٹ میں مل جائے گا۔ حضرت خواجہ علی احمد علاؤدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 13 ربیع الاول 690 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 23 مارچ 1291 کو کلیار شریف میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان پاک لوگوں کی طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت خواجہ مخدوم علی احمد علاؤدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔